بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ ان لوگوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا کہ جو لوگ ماہ رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں اپنی امت کو بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں۔ مسند احمد میں حدیث نمبر 7917 نمبر روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک میں بطور خاص میری امت کو 5 ایسی خصوصیات نواز دی گئیں جو اس سے پہلے امتوں کو نصیب نہیں ہوئی۔ ان میں سب سے پہلے کہ روزے دار کی جو منہ کی بو ہے وہ اللہ رب العزت کو مشک سے زیادہ محبوب ہے اور پسندیدہ ہے۔ نمبر 2 کہ اس میں روزے دار کے لیے روزانہ جنت کو سجایا جاتا ہے۔ نمبر 3 روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں افطاری کے وقت تک مسلسل دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 4 کہ اس مہینے کے اندر سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے۔ نمبر 5 اور اس رمضان المبارک کے آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا جاتا ہے۔ اللہ کریم کا کرم دیکھیے کہ روزے دار کے معدے سے جو بو اٹھتی ہے، اللہ رب العزت کو وہ بو مشک سے بھی زیادہ محبوب ہے، اور قیامت والے دن اللہ رب العزت روزے دار کو اس بو کے بدلے ایسی خوشبو عنایت فرمائیں گے جو اس کے دماغ کو فرحت بخشنے والی ہوگی، جو عمدہ ہوگی۔ یہاں ایک بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ روزے دار کے منہ کی بو سے مراد کیا ہے۔ روزے دار کی منہ کی بو سے مراد دانتوں اور مسوڑوں کی بو نہیں ہے، بلکہ معدہ خالی ہونے کی وجہ سے جو معدے سے بو اٹھتی ہے وہ بو مراد ہے۔ اس میں اکثر لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ روزے کی حالت میں مسواک کرنا چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں کثرت سے مسواک کرتے تھے۔ السنن الکبریٰ للبیہقی میں حضرت عامر بن ربیعہ ادوی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں کثرت سے مسواک کرتے ہوئے دیکھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں کثرت سے مسواک فرما رہے ہیں، لہٰذا مسواک کرنے کی عادت کو ترک نہ کریں، بلکہ ایک حدیث میں مسواک کرنے کی کتنی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز جو مسواک کے ساتھ ادا کی گئی ہو اس نماز سے 70 درجے زیادہ افضل ہے جو نماز بغیر مسواک کے ادا کی گئی ہو۔ لہٰذا روزے کے اندر مسواک کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، اور انسان اپنی خوش نصیبی کا روزہ دار اپنی خوش نصیبی کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس بات کی امت کو ارشاد فرمایا ہے کہ روزے دار کی دعا اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہے۔ لہٰذا جب روزے دار کی اپنی دعا اللہ کے ہاں مقبول ہے تو اللہ رب العزت نے اس کے اعزاز و اکرام میں سمندر کی مچھلیوں کو بھی اس کام میں لگا رکھا ہے کہ وہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اور کب تک کریں؟ افطار کے وقت تک مسلسل دعائیں مغفرت میں لگی ہوئی ہیں۔ اور نمبر 3 کتنی بڑی خوش نصیبی ہے روزے دار کے لیے کہ جنت جو اللہ رب العزت نے جس کو خود سجایا ہے، خود بنایا ہے، روزے دار کے اعزاز و اکرام میں روزانہ اس کو خوبصورت سے خوبصورت کیا جاتا ہے، اس کو سجایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے۔ اور نمبر 4 کہ اس مہینے کے اندر سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ انسان اگر دیکھے کہ رمضان سے پہلے بندہ طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، نماز پڑھنی انسان کو مشکل لگتی ہے، صدقہ خیرات کرنا مشکل لگتا ہے، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا انسان کو مشکل لگتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا انسان کو مشکل لگتی ہے، لیکن جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو انسان بڑی خوشی اور رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ انسان قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہے، اللہ رب العزت کا ذکر بھی کر رہا ہوتا ہے، صدقہ خیرات کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کس وجہ سے ہوا کہ سرکش شیاطین کو قید کر دیا گیا۔ لہٰذا اگر انسان دیکھے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اگر انسان سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں، گناہ کے کام ہو رہے ہیں، تو یہ کیوں ہو رہے ہیں؟
تو یہ جب انسان کا دل گناہ کر کے جب انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو بعض گناہ انسان کی طبیعت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابن آدم گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ جب وہ توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ اس نقطے کو، اس داغ کو صاف کر دیتے ہیں۔ اگر یہ اپنے گناہ سے معافی نہیں مانگتا، اپنے گناہ پہ اڑا رہتا ہے اور گناہ کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے، تو وہ یہ نقطے لگتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کا دل پورے کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم میں سے کسی شخص کے روزے کے حالت میں بھی گناہ نہیں چھوٹ رہے تو لہٰذا ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، رونا چاہیے کہ اے باری تعالیٰ، یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو آپ نے ہمیں عطا فرمایا، اس میں اپنے رحمت اور اپنے کرم سے ہمیں یہ توفیق بھی عطا فرما دیجئے کہ ہم ہر طرح کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے والے بن جائیں۔ اور جیسے رمضان میں پاکیزہ زندگی ہمیں عطا فرما دی آپ نے، رمضان کے بعد بھی اس سے زیادہ اچھی اور خوبصورت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع والی زندگی ہمیں عطا فرما دیجیے۔ نمبر 5، انسان دیکھے کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ روزے دار کے لیے خوشخبری ہے کہ رمضان کی آخری رات کو اس کی مغفرت کے فیصلے فرما دیے جاتے ہیں۔ تو انسان دیکھے کہ رمضان کی آخری رات کو روزے دار کو مغفرت کے فیصلے فرمائے جا رہے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دستور بھی یہی ہے کہ مزدور کو مزدوری دے دی جاتی ہے جب اس کا کام مکمل ہو جائے۔ لہٰذا انسان نے روزے رکھے ہیں، اللہ کی فرما برداری کے کام کیے ہیں، اب جب انسان کو مزدوری اور اس کا اجر اور بدلہ ملنے کا وقت آیا تو ہم لوگ کتنی غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہم لوگ بازاروں میں چلے جاتے ہیں، ہم لوگ شاپنگ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، تو یہ سب شیطانی وساوس ہوتے ہیں کہ آؤ باہر گھومنے چلتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جیسے ہم بقیہ رمضان اللہ رب العزت کی عبادت میں گزارتے ہیں، اسی طرح رمضان المبارک کی آخری رات، جس کو لیلۃ الجائزہ بھی کہا گیا ہے، انعام والی رات کہا گیا ہے، اس میں اپنے انعام کو نہ بھولیں، اس میں انعام دینے والی ذات کو نہ بھولیں، بلکہ اس رات میں بھی ہم اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت جو کچھ کہا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔